بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے میری جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوں، نئے نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلایا کروں، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری تیمارداری کروں، تجھے دودھ دوا پلاؤں، ہاتھ پیروں کی مالش کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناغہ صبح شام گھی اور دودھ تیرے واسطے لے آیا کروں، پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں لاؤں، غرض میرا کام ہر طرح تجھے خوش رکھنا اور تیری خدمت کرنا ہو، میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہوں، اب تو آجا، تیرے فراق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئے۔ وہ چرواہا دنیا میں وما فیہا سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، اے بدبخت، تو اس بیہود بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا۔ خبردار، آئندہ ایسی لعنی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالو، اپنے حلق میں روئی ڈھونس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ، لسی اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کی محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو یاد رکھ، غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ دودھ تو وہ ہے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو اور ضعف محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، بولا، اے خدائے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور میرے ندامت کی میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے آسرد کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح سر پر خاک اڑاتا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں فصل جدائی کے لیے آیا ہے یا وصل ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت دھر۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے، وہ ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے، جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، اور جو ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول، دوسرے کے لیے کانٹا۔ ہماری ذات پاک ناپاکی سے بری ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، اس پیدا کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ اس پر ہم نے اپنے
کملات کی بارش برسائی۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس سے مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کس کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطہ سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی۔ پھر اسے اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اسے چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ اس کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، صحرا و بیان کی خاک چھان میں چھالے پڑ گئے، لیکن چرواہا کا کہیں پتہ پایا کہتے ہیں، پتہ نہ چلا۔ دیوانوں کا نقش پا خرد کے نقش پاک سے الگ ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تلاش جاری رکھی جہاں تک کہ آپ اس پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آپ آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر، تجھے کسی اداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں، جو کچھ کہوں میرے دل کا تو کون ہو چکا، اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، جب سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے اسب تازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفتہ آسمان سے آگے نکل گیا۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ اے شخص، تو جو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ تیرا حال اس چرواہے سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، تو اس سے ہر گز بہتر نہیں ہے، تو ابتدا سے انتہا ناقص اور تیرا حال وقال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحم و رحیم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے قبول فرمائے۔